بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، رمضان گزر گیا۔ آج سنیے، صحابہ نے دفن کر دی ایک صحابی کو، کس کی دعا پر زندہ پھر قبر سے اٹھ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کن کی دعا لگی، کون تڑپ رہا تھا اور کون رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی باتیں جس کا سننا بہت ضروری ہے، جو ہمارے اور آپ کی زندگی کے لیے کارآمد باتیں ہوگی۔ بس رمضان گزر گیا سمجھیے تو، اور قرآن آج 25واں جز مکمل ہو گیا۔ بس پھر یہ راتیں کہاں ملے گی، یہ وقت کیسے آئے گا، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار اس کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح میں قرآن کریم سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ آج 100واں جز کی تلاوت ہوئی ہے، جس میں 25واں جز مکمل ہو گیا۔ اب صرف 5 جز قرآن کریم کا وہ حصہ باقی ہے جو نماز تراویح میں مکمل ہوں گے۔ قرآن تو نہیں ختم ہوتا ہے، ہم لوگوں نے زبردستی نام رکھ دیا قرآن ختم۔ کیوں؟ ہم بھی ختم ہو جائیں گے رمضان کے بعد، نماز میں نہیں آئیں گے، مسجد میں نہیں آئیں گے، اسی لیے کیا ہے، ختم نام دے دیا۔ کب ہے ختم؟ ختم کا چندہ، ختم کی مٹھائی، ختم کا فلاں فلاں، سب ختم۔ قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا، امام صاحب پھر شروع کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، 5 جز باقی ہیں، اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں آ رہی ہیں جو بہت ہی قابل ذکر ہیں، اور بہت ہی اہم موقع پر یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ آج جس صورت کی تلاوت ہوئی سب سے پہلے وہ سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کے بعد پھر سورہ شورى اور دخان، اس کے ساتھ ساتھ جاثیہ، یہ ساری صورتیں پڑھی گئی ہیں۔ پہلی جو صورت ہے سورہ حامیم سجدہ خاص موقع پر نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے بہت ہی قریب ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک مکہ کے بڑے بڑے سردار سب آ گئے، دین کا اجالا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان لوگوں کی نظر پڑی تو عتبہ بن شیبہ دیکھا، کہا دیکھو محمد آرام سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہے، لیکن اس کی خاموشی نے ہم سب کو پریشان کر دیا۔ ابھی 2-4 دن کی پہلے کی بات ہے کہ عمر جیسا بہادر انسان اسلام کو قبول کر لیا، اور 2-4 دن کی پہلے کی بات ہے حضرت حمزہ بھی اسلام کو قبول کر لیے۔ لہذا دن بدن بڑے بڑے لوگ سب اسلام میں جا رہے ہیں، یہ لیکن خاموش بیٹھا، اس کی خاموشی نے ہم سبوں کو پریشان کر دیا۔ آج فائنل بات محمد سے کر لیا جائے، اور میں جاتا ہوں، اگر کہو تو ہم جا کر کے پوچھتے ہیں، اے محمد آخر کیا بات ہے، کیا تم چاہتے ہو، مکہ میں کن چیزوں کی تجھے ضرورت ہے؟ انسان سب سے پہلے 2 چیزوں میں پھسلتا ہے، چاہے کسی انسان کی محبت میں، چاہے مال کی محبت میں۔ یہ 2 چیزیں ایسی اللہ نے کشش رکھ دی ہے کہ انسان پھسل جاتا ہے۔ چاہے کسی انسان کی محبت میں، عورت کی محبت دل میں آئے تو مینارے سے آدمی کود جاتا ہے، مینارے سے کود جاتا ہے، پھانسی لگا لیتا ہے، نہ جانے کیا کیا حرکتیں کر بیٹھتا ہے، ماں باپ، خاندان، عزت آبرو کو بالکل بھول جاتا ہے۔ اور اگر مال کی محبت ہو تو اس میں بھی آدمی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کو حاصل کرنا، اس کا جمع کرنا اپنی ایک فکر اور ایک مشغلہ بنا لیتا ہے۔ پھر وہ اس کا خیال نہیں رکھتا ہے اس کے بعد اور اس کے بعد کے نتائج کا کیا ہوں گے، یہی سمجھ کر، اور جو ایک دنیا کا دستور تھا ان ذہنوں میں خیال رکھ کر کے عتبہ بن شیبہ، ابو جہل
امیہ بن خلف، یہ سب بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اور عتبہ بن شیبہ ایک ترجمان کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا اے محمد تو رشتے میں میرا بھتیجا لگتا ہے، میں تجھ سے بہت پیار سے اور بڑی نرمی سے اور تنہائی میں پوچھ لینا چاہتا ہوں، تم بہت عزت والے ہو، تم بہت شریف ہو، تمہارا خاندان بھی مکہ میں سب سے زیادہ محترم اور عزت والا ہے، تم اس کا ایک چشم و چراغ ہو، اگر تم کو حکومت اور سلطنت چاہیے تو آج ہم سب تیرے ہاتھ پر غلامی کرتے ہیں اور حکومت اور سلطنت تجھے دے دیتے ہیں، اگر مکہ کی کسی بہت حسین اور خوبصورت ایک دو نہیں جتنی تم چاہو اپنی تم خواہشات سے اگر لڑکیاں چاہو عورتیں چاہیے تو اس سے تمہارا نکاح ہم کر دیں گے، اور جو بھی دولت چاہیے تو بتاؤ کہاں کہاں اور کس طرح اور کتنا چاہیے وہ سب ہم لوگ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اے بھتیجے بس ایک کام کرو کہ بس اب ختم کر دو وہ سلسلہ جس سلسلہ کو تم نے شروع کیا ہے، اور ہم کو ہمارے حال پر رہنے دو اور تم اپنے حال پر رہو۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سن رہے تھے اور بہت دیر سے غور سے سنتے رہے، اس کے بعد خاموش ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تھوڑی دیر پہلے اسی سورۃ پاک کو مکہ کے بیت اللہ کے اس قریب میں لے کر کے آئے تھے، سورہ حامیم سجدہ۔ نبی نے کہا کہ اب تم نے کہا اب میں ایک بات کہتا ہوں اور سنو، اور یہاں سے سورت کی شروع کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے گئے، عتبہ بن شیبہ سنتا چلا گیا، اور وہاں جہاں آج ہم نماز کی حالت میں بیچ میں ایک سجدہ کیے جس کو سجدے کی آیت کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے سجدہ فرمایا اور یہ اقرار کیا کہ بس اللہ ہی کے لیے سجدہ ہے۔ عتبہ بن شیبہ اٹھا وہاں سے اور اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، چہرے میں ایک تبدیلی تھی، ایک فکر تھا، قرآن کا تھوڑا سا اس پر اثر پڑا ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی اس کو پریشان کر دیا۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں، دولت چاہیے، ہم سرداری کے محتاج ہیں، ہم حکومت کے محتاج ہیں، ہم عورتوں کے دل دادا ہیں، ہم پیش کر رہے ہیں محمد کو لیکن یہ ٹھکرا رہا ہے۔ ایک عجیب و غریب ذہن اور طبیعت پر اس کا اثر تھا جو اس کے چہرے سے چھلک رہا تھا۔ سب لوگوں نے دیکھا اور آپس میں بات کرنے لگا کہ بات بنی نہیں، لگ رہا عتبہ کے چہرے میں یہ بات دکھائی دے رہی ہے، محمد اس کے سوالوں اور ان کی باتوں کو ٹھکرا دیا۔ چنانچہ آ کر کے وہ بولا کہ دیکھو میں تو صاف صاف سنایا لیکن محمد اب ان تمام چیزوں کی طرف آنے والا نہیں ہے اور ان تمام چیزوں کی وہ ذرہ برابر بھی چاہت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ پاک میں پھر بتلایا، ہاں اے میرے محبوب بالکل چھوڑ دیجئے، اب یہ نہیں سنبھلیں گے، ان کے دلوں میں، ان کے کانوں میں، ان کے آنکھوں میں میں ایسی چیز ڈال دیا کہ میرا قرآن اب ان کے دلوں میں اثر نہیں کرے گا۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ لوگ چاہتے ہیں اور کرتے ہیں کہ قرآن کی آواز اور اس کی تلاوت ہم اپنی آواز سے دبا دیں، بیٹھا دیں اور اس کو خاموش کر دیں، لعلکم تغلبون، لوگ چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے یہ۔ اسی لیے جب دین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے اور آپ صحابہ کو سناتے تھے، اور جب ظہر اور عصر کی نماز میں نماز کی حالت میں تلاوت فرماتے تھے تو یہ لوگ بہت زیادہ آوازیں کرتے تھے اور بہت بالکل قرآن کی آواز کو دبانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری تلاوت دو طرح سے کرو، ایک تو یہ ہے آواز سے کرو اور ایک کیا کرو، ایک تم آہستہ کرو، میں دونوں سنتا ہوں۔ اسی لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ ظہر اور عصر میں اللہ تعالیٰ نے نماز میں کیا کیا، آہستہ تلاوت کا حکم دیا۔ کیوں؟ یہ دین میں شرارت کرتے ہیں، رات ڈھلتے ہی مغرب ہوتے ہی شراب پی کر کے یہ خاموش بستر پر چلے جاتے ہیں، یہ کافر و مشرک۔ اب آپ مغرب میں پڑھیے یہ نہیں آئیں گے، آپ عشاء میں پڑھیے یہ نہیں آئیں گے، آپ فجر میں پڑھیے یہ نہیں آئیں گے۔ اسی لیے
3 نمازوں میں کیا کیا گیا؟ جہری قرات، آواز سے قرات، آواز سے قرآن کی تلاوت، اور 2 نماز میں سری آہستہ، سننے والے کو بھی ثواب، پڑھنے والے خاموش پڑھ رہا اس کو بھی ثواب۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھ کو یاد کرو دونوں طریقے سے، آہستہ بھی زور سے بھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں فجر کی اذان کے بعد ذرا نکلے، اور صرف اس لیے کہ دیکھیں ابو بکر کیا کر رہے ہیں، دیکھیں عمر کیا کر رہے ہیں، آگے بڑھیں، گھر سے آواز آ رہی قرآن کریم کی تلاوت کی، سنتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں، حضرت عمر کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں آواز سنتے ہیں، وہاں بھی تلاوت، لیکن بہت زور سے تلاوت ہو رہی تھی۔ نبی تشریف لائے، نماز سے فارغ ہوئے، عمر اور حضرت سیدنا صدیق اکبر سامنے بیٹھے، رسول اللہ پوچھتے ہیں اے ابو بکر بہت آہستہ آہستہ تلاوت کر رہا تھا، آواز بالکل نہیں باہر آ رہی تھی، میں بہت غور لگا کر کے سنا تو تمہاری آواز بہت آہستہ آہستہ نکل رہی تھی۔ اے عمر تمہاری آواز تو اتنی نکل رہی تھی پورا محلہ سن لے، ایسا کیا ہے؟ دیکھیے دونوں کی جواب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ جس کا کلام تھا اس کو سنا رہا تھا، وہ سن رہا تھا، بس اتنا ہی میرا کام تھا، وہ سن رہا تھا۔ عمر تمہاری آواز اتنی بلند کیوں؟ اے اللہ کے نبی خود بھی سن رہا تھا، سونے والوں کو بھی جگا رہا تھا، اور اپنی تلاوت سے شیطان کو بھگا رہا تھا تاکہ ارد گرد نہ آئے ادھر۔ تو میرے بھائی بزرگوں دونوں کی نیت بالکل اچھی تھی۔ اللہ کے رسول نے دونوں کی تعریف کرتے ہوئے حوصلہ افزائی فرماتے فرمایا اے ابو بکر ذرا سی آواز بڑھا لینا، اے عمر ذرا سی آواز کو تو کم کر لینا۔ تو میرے بھائی بزرگوں یہ جو ظہر کی نماز میں آہستہ تلاوت، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں کھڑے کھڑے کیا کریں امام کے پیچھے؟ ارے امام کے پیچھے مکمل مقتدی تابع، اب نماز میں کتنا بھی وہ ایکسیڈنٹ کر لے اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی اس کی نماز۔ اب مثال کے طور پر میں واجبات چھوڑ دیا اس نے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ مقتدی پر امام کے پیچھے سجدہ سہو نہیں رکھا گیا، اٹھنا ہے 2 تیسری رکعت کے لیے اتحیات پڑھ کر کے، لیکن ایک مقتدی پورے درود شریف پڑھ لیا بیٹھے بیٹھے، ہوش نہیں رہا، یاد نہیں رہا، دعائے معصورہ پڑھ دیا، یاد نہیں رہا، اور امام صاحب اب اٹھ رہے ہیں، کیا کرے گا؟ مقتدی سجدہ سہو کرے گا۔ اگر ایسا ہو جائے اور مقتدیوں پر سجدہ سہو تو امام اکیلے سلام پھیر کے جائے گا، مقتدی سب سجدہ سہو کرتے رہ جائیں گے۔ اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، مقتدی چاہے جتنی غلطی کر لے، کیا کر لے؟ جتنی بھی غلطیاں کر لے، جہاں جہاں وہ ٹھوکر کھائے وہ سارا کیا ہے؟ امام پر ہے۔ امام کی نماز ٹھیک، مقتدی کی نماز ٹھیک، امام کی نماز گڑبڑ، مقتدی کی نماز بھی گڑبڑ۔ اب جھگڑا نہیں، امام صاحب سجدہ سہو کرنے لگے، ہم لوگ بیٹھے نہیں رہیں گے، ہم بھی ان کے پیچھے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ آپ لڑیں گے نہیں، کیا بھائی آپ غلطی کیے ہم سزا بھوگتے ہیں؟ ہاں جب تم غلطی کرتے ہو تو سزا ہم بھوگتے ہیں، سزا اس وقت ہم اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں جن جگہوں پر اللہ کے رسول نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے وہاں خاموش رہیے۔ اسی لیے مکمل عبادات میں بھی رسول اللہ کا نمونہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز پڑھایا، صحابہ خاموش قرآن سنتے رہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کے تحت میں مقتدی خاموش، نہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے نہ اور کچھ عمل کرے، بالکل خاموش رہے۔ ہماری اور آپ کی طرف سے امام ترجمانی کر رہا ہے، جیسے پورے پبلک جائیں کسی گورنر کے پاس میں سب بولیں گے، وہ ایک آدمی آگے بڑھے گا، وہ میمورنڈم دے گا، وہ بات کرے گا، باقی کیا کہے گا؟ ان سب کی طرف سے میں ترجمانی، امام بھی کہتا ہے ان سب کی طرف سے میں ترجمانی کر رہا ہوں اللہ۔ تو میرے بھائیو بزرگوں اسی لیے مقتدی کے یہ حکم اور عمل ہے وہ خاموش رہے، اپنی آواز کو زیادہ بلند اور نہ بڑھائے۔ اللہ رب العالمین نے سہولت کے لیے، تاکہ میرا محبوب پریشان نہ ہو، تاکہ میرے بندے نمازی پریشان نہ
نہ ہو اور دشمن کوئی پریشان نہ کرے، لہذا آہستہ تلاوت بھی اللہ کو پسند اور بآواز بلند بھی تلاوت اللہ کو پسند پڑھنے والے کی نیت پر ہے۔ اسی صورت پاک میں اللہ رب العالمین نے وہ سجدے کا حکم دیا اور سجدے کا حکم میں بتلایا کہ دیکھو سجدہ کسی کے لیے نہیں، نہ چاند نہ سورت نہ زمین نہ آسمان کسی کے لیے، اگر ہے تو صرف میرے لیے ہے، بس میرے سوا اور کسی کے لیے نہیں۔ لہذا اسلام میں حکم یہ ہے عام طور پر بھی کسی آدمی کو عزت و احترام کے لیے بھی سجدہ مت کرو، اس کے سامنے سر کو بھی نہ جھکاؤ، اس کے سامنے قدم بوسی بھی نہ کرو، یہ ساری چیزیں اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں؟ آج تم قدم کو چومو گے، کل ہو سکتا ہے تم سجدہ بھی کرنے لگو گے، اسی لیے اس کو روک دیا گیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ نے بتلایا اور اس کے بعد سجدے کی آیت آئی، سارے لوگ سجدہ کیے، کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سجدہ فرمایا، لہذا قرآن کریم میں مکمل 14 سجدے ہیں۔ کتنے؟ 14 سجدے ہیں۔ یہ سجدہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں فوری طور پر اللہ حکم دے رہا ہے میرے لیے سجدہ کرو، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرتے ہوئے حضرت جبریل کے کہنے پر فوراً آپ نے سجدہ کیا ہے، لہذا قرآن میں اس آیت کے سامنے لکھ دیا گیا یہ سجدے کی آیت ہے، یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور حضرت جبریل نے بھی سجدہ کیا ہے، اسی لیے سجدہ واجب کے درجے میں ہوتا ہے۔ یہ سجدے کے لیے بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں، وقت پر معلوم بھی کرنا چاہیے۔ سجدہ ایک ہے، کھڑے ہو کر کے بھی کر سکتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے تو اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جہاں تلاوت کر رہے ہیں وہیں بیٹھ کر کے فوراً کیا کیجئے؟ سجدہ کر لیجئے۔ ہاں اگر آپ کھڑے ہیں تو کھڑے ہونے کی حالت میں بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے رکعت کا باندھنا اور اس طرح سے کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر کھڑے ہیں اور جا رہے ہیں سجدہ میں تو اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور بیٹھے ہیں اور پھر سجدہ میں جا رہے ہیں تب بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اس میں بھی وہی تسبیحات پڑھنی ہے جو نماز کے سجدے میں پڑھتے ہیں، اور آدمی تلاوت کر رہا ہے، کرتے کرتے 2-4 سجدے پڑھ لیا تو ملا کر ایک مرتبہ بھی سب سجدہ کر سکتا ہے، لیکن باقی نہیں رکھنا چاہیے، فی الفور اس سجدہ کو ادا کرنا افضل طریقہ ہے۔ فجر کے بعد ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کرتے کرتے سجدہ اگر کرنے کا موقع آئے سجدہ کر لے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فجر سے لے کر کے اشراق تک کے کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں کرنا، نہ تلاوت کرنا، نہ ذکر کرنا، نہ اور کوئی عمل کرنا، نہیں، بلکہ نماز کے علاوہ باقی سارا کام آپ کر سکتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھیے، بیٹھے بیٹھے ذکر اذکار کیجئے، بیٹھے بیٹھے تسبیحات پڑھیے، جو چاہیں نماز کے علاوہ سارا عمل کر سکتے ہیں۔ لہذا اشراق تک کی اگر قرآن کی تلاوت میں کوئی سجدہ آ گیا ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ابھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی وجہ سے کیا کیا گیا؟ نماز کو روکا گیا ہے، لہذا اشراق تک انتظار کرنا، ورنہ آپ سجدہ کریں گے کوئی دیکھنے والا کہے گا یہ سورج کی پرستش کر رہا ہے، اسی لیے اس کو روک دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اس کے مسائل ہے، اور یہ سجدہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین بر وقت بندے کے اس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے۔ آگے سورتیں آئی، سورۃ الشورى۔ اس سورت پاک میں اللہ رب العالمین نے دنیا کی پوری حقیقت کو سامنے رکھا، ہماری اور آپ کی زندگی کو بھی سامنے کیا۔ تم آپس میں کیسے زندگی گزارو، کس طرح سے تم آپس میں مل جل کر کے رہو، کسی ایک بات کی ضرورت پڑے تو تم کو کیا کرنا ہے، اسی لیے اس کو کیا کیا؟ مشورہ۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ شورا، مشورہ، جس کو کہتے ہیں مجلس شورا، یعنی چند لوگ، اہم لوگ بیٹھ کر کے کسی ایک بات پر اتفاق کرنا۔ اس کے لیے بہت چیزیں، مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ رائے دینے والا بہت مخلص ہو،
اس کے کوئی غرض نہ ہو، اس کی رائے قبول کی جائے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے صحابہ کرام سے، آپ رائے لیتے تھے اور پھر ان رائے پر پھر آپ عمل فرماتے تھے۔ بڑے بڑے ایسے کام تھے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر صحابہ سے پوچھے اس کام کو نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے بھی حکم دیا تم مل جل کر کے مشورے کے تحت میں یہ کام کرو۔ مشورہ کے لیے کوئی ضروری نہیں پورے محلے سے کرو، اگر تم گھریلو مسائل پر ہے تو میاں بیوی مل کر کے مشورہ کر لو، اگر دو بھائی ہو تو اتفاق سے مشورہ کر لو، باپ ماں زندہ ہے ان سے پوچھ کر کے مشورہ کر لو، اگر ان میں سے تمہارا کوئی بڑا نہیں ہے تو دیکھو تمہارے رشتے میں کون ہے اس سے بڑے سے مشورہ کر لو۔ لیکن تم کسی سے جب پوچھو گے ہو سکتا وہ تمہارے لیے وہ خیر کا جملہ فرما دے اور اللہ اس بارے میں تمہارے لیے خیر کا فیصلہ فرما دے۔ الحمدللہ مشورے کے تو اہمیت ہمارے جماعت کے ساتھیوں نے کیا ہے، بغیر کسی روک ٹوک کے ہے، نہ آفس ہے نہ دفتر ہے نہ کوئی چیز ہے، بیٹھے مسجد میں فوراً مشورہ ایک سنت کو زندہ کر رہے ہیں اور یہ عمل بالکل جاری ہے۔ ہر مسجد میں بغیر کسی جھجک کے نوچ نیچ کو ختم کرتے ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک فکر لیتے ہیں، ایک مشورہ کرتے ہیں۔ بھائی یہ بھی ایک مشورے میں داخل ہے، کہاں جماعت جانا، کس سے ملنا، کس کو بلانا، کیا کرنا، یہ ایک فکر ہے، دینی فکر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کوئی دنیاوی فکر میں بھی ہے، حالات ملک کے ایسے ہم کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں بیٹھے، یہ بھی مشورے میں داخل ہے۔ گھر میں کاروبار ہے اس میں بھی مشورے کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس سورت پاک میں اس کے پورے مسائل کو اور نوعیت کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کا ایک نقشہ اللہ نے کھینچا اور یہ بتلایا۔ قرآن کریم میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بہت پریشان نظر آتے تھے، مکہ سے آئے مدینہ، یہاں بھی لڑتے لڑتے زندگی گزر رہی ہے اور حالات بالکل ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ایمان تو ان کا پکا ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن دنیا ساز و سامان کے اعتبار سے ان کے ہاتھ گھر مکان خالی نظر آ رہے تھے اور وہ جھلجھلا گئے تھے، زلزلہ گئے تھے، اس کیفیت میں آ گئے تھے کہ جو پوچھتے تھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی یا رسول اللہ۔ صحابہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن کریم میں کہ اگر آپ کہیں تو پھر ان کے گھر بھی میں کیا کروں، سونے اور چاندی کے بنا دوں، سیڑھیاں بھی موتیوں سے جڑ دوں، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اس کے گھر اس کے دروازے سُرُرًا مُتَّقِينَ اور ٹیک لگا کر کے مسرور ہو کر کے بیٹھیں، زُخْرُفًا ہم اس کے موتیوں سے جڑ دیں گے۔ پوچھیے آپ اپنے صحابہ سے، اگر چاہتے ہیں تو ہم دے دیں گے، اور لیکن ایک شرط ہے وہاں کچھ بھی ہم نہیں دیں گے۔ کیا کریں گے؟ وہاں کچھ بھی نہیں دیں گے۔ نبی نے صحابہ سے سنایا، آیت کریمہ پڑھ کر کے بتایا۔ ہر ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ایک ہی کپڑے پر پوری زندگی ہم گزار دیں گے، پیوند پر پیوند لگا کر کے ختم کر لیں گے اپنی زندگی کو، لیکن دنیا میں ایسا گھر مکان نہیں چاہیے بلکہ مجھ کو تو آخرت چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی اس بے نیازی کو اللہ نے بیان فرمایا، لیکن کبھی کبھی اللہ نے دیا بھی لیکن ملا ان کو تو پھر وہ اس میں اتنا مسرور نہیں ہوئے بلکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق عمل کرتے رہے۔ اور کبھی کبھی وہ ڈرتے تھے، پتہ نہیں یہ دولت میری جو ہے وہ کہیں آخرت کی ساری نعمتیں تو نہیں مل رہی ہے۔ وہ عورتیں ڈر جاتی تھی اور وہ گھابرے ہو جاتی تھی، شوہر سے پوچھتی تھی کیا بات ہے اتنی دولت آ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں اللہ تجھے جنت سے محروم نہ کر دے اور دنیا میں تجھے دولت دے دے۔ اللہ اکبر، یہ عورتوں کی زبان تھی، ان کا خیال تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، نام سنے ہو؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف سب سے وہ پہلا صحابی ہیں جن کے نکاح پر رسول اللہ نے ولیمہ کا حکم دیا۔ کس میں؟ ولیمہ کا حکم دیا، یہی سب سے پہلے صحابی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار صحابی تھے، اللہ نے مالداری دی، اور مالداری کیسے؟ کاروبار، کہتے تھے کہ تین چیزیں اپنے دکان اپنے کاروبار میں شامل کیے تھے۔ اگر کوئی خریدار تمہارے پاس آئے دیکھو اس کی صلاحیت اور حیثیت کیا ہے، اگر غریب ہے تو پھر اس سے قیمت بالکل کم کر کے اس کے ہاتھ میں دو، اگر وہ ادھار مانگے تم دے دو،
وقت پر اگر دیتا ہے تو لے لو، نہیں دیتا ہے تو کیا کرو؟ معاف کر دو۔ اگر مالدار ہے تو قیمت بڑھا کر کے نہ لو، جتنی ضرورت ہے نمک بھر نفع لو، بڑھا کر کے نہیں لو۔ یہ تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کاروبار۔ یہاں تو گھٹتی نظر آ رہی تھی لیکن اللہ کیا کرتا تھا؟ بڑھاتا نظر آ رہا تھا۔ اب اگر کسی اس اصول پر چلے تو اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کی مدد تو ہو سکتی ہے لیکن انسان سے بیزار ہو جائے گا۔ کیا فرمایا حضرت عبد الرحمن کہ کوئی غریب اگر آئے تو کیا کرو؟ اس کو ادھار دے دو، دیتا ہے تو سبحان اللہ، نہیں دیتا ہے تو معاف کر دو۔ اگر ایسا فارمولہ آج چلا دیا جائے تو کوئی بھی واپس کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اکا دکا لوگ ہوں گے جس کو خدا کا خوف دل میں ہوگا، وہ لا کر کے پیش کرے گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار صحابی فجر کی نماز میں پہنچے، نکاح ہو گیا ہے، رات اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں گزار چکے ہیں اور فجر کی نماز میں چادر اوڑھ کر کے آئے۔ نوشوں مدینہ کے نوشوں کی یہ علامت تھی کہ ان کے چادر پیلی ہوتی تھی۔ کیسے پیلی ہوتی تھی؟ کوئی پیلا دھبا لگ جاتا تھا یا کوئی نشان ایسے لگا دیے جاتے تھے، وہ اوڑھ لیتے تھے تو یہ معلوم ہوتا تھا اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب بہت ماشاءاللہ کہیں ذرا ہاتھ روکے نہیں، وہ بھی سب صاف ہو، صفن صفا ہو، ہاتھوں میں انگوٹھیوں میں انگلیوں میں سونا ہو، مہندی ہو، پٹا ایک یہاں باندھ کر کے لا رہے ہوں، یہ بکرا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور پھر نہ جانے کیا کیا حالتیں ہیں ایسے بنا کر کے یہ پہچان۔ لیکن وہاں اتنی سادگی تھی، اتنی سادگی تھی، ہاں بلا وجہ اس کو سنبھال رہے ہیں۔ ارے یہ کودنے والا، دوڑنے والا یہ آدمی، اس کے دوست بلا وجہ پکڑ رہے ہیں اور اس پر گدھے کی طرح ہار ڈال کر کے اس کو سنبھال کر کے چل رہے ہیں۔ بلا وجہ مصیبت میں اس کو پھنسا دیا گیا ہے، پھنسا دیا گیا ہے شوق میں۔ حضرت عبد الرحمن چادر اوڑھ کر کے نبی کے بالکل دوسرے صف میں نماز پڑھیں، نبی کی نظر پڑھی، شرمندگی، حیا دلوں میں کھل کر کے خود ہی نہیں بتا سکتے، پہلے بھی دعوت نہیں دی ہے رسول اللہ کو، بلکہ نماز پڑھیں، نبی کی نظر پڑی، پوچھیں عبد الرحمن کیا بات ہے؟ چادر پیلی ہے، دھبے پیلے لگے ہیں، نکاح ہو گیا کیا؟ ہاں یا رسول اللہ نکاح ہو گیا ہے۔ آج کا کوئی مولوی ہوتا ناراض ہو جاتا، میرا اتنا قریب تو اور دعوت بھی نہیں دیا ہے۔ کوئی رشتہ دار قریب ہوتا دعوت بھی نہیں دیا، میرے پوچھے بغیر، یہی اوپر اوپر کی محبتیں۔ ہائے ہائے، رسول اللہ ناراض نہیں ہوتے، جانتے ہیں یہ آسانی سے کام کرو، اس کے اندر الجھن میں نہ پڑو، اس نے اتنے گہرائی میں مت جاؤ، اور اتنے دوست تم وقتی نہ بنا لو کہ وقتی مبارکبادی میں تجھے رشوت کا معاملہ کرنا پڑے، تو قرضوں میں ڈوب جاؤ، پھانسی لگا لو، گھر سے باہر ہو جاؤ۔ میرے آقا اپنی امت کو ایسی کوئی پریشانی کی چیز نہیں دی ہے۔ تو نبی نے حیثیت کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ اے عبد الرحمن، اگر ہو سکے تو ایک بکری کے ذریعے تم کیا کرو؟ ولیمہ کر لو۔ یا رسول اللہ بالکل کریں گے، پہلا مدینہ میں ولیمہ ہے، پہلا، اس سے پہلے صحابہ میں کچھ بھی چرچا نہیں۔ وہ غریب تھے، انصار و مہاجر بالکل مل جل کر کے تھے، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی۔ میاں بیوی مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور ابھی مدینے کے بالکل باہر ایک جھوپڑی پتوں میں ڈال کر کے رات 2-3 گزار رہے ہیں۔ ایک نوجوان آتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور پڑھ کر کے جلدی چلا جاتا ہے، سب سے پیچھے آتا ہے اور سب سے پہلے چلا جاتا ہے۔ صحابہ کی نظر پڑتی ہے، 1 دن 2 دن 3 دن اس کو روک لیتے ہیں، تم کون ہے؟ ابھی تک تو نام پتہ عطا نہیں بتایا ہے، تو آتا ہے اور چلا جاتا ہے، نہ نبی سے ملاقات تیری ہے نہ کسی صحابی سے تیری ملاقات ہے، کون ہے؟ پکڑ کر کے اس کو رسول اللہ کے پاس لاتے ہیں، نبی کے سامنے سلام کلام، اس کے بعد روتے ہیں صحابی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہجرت کر کے آیا ہوں میاں بیوی مکہ سے، کپڑے سارے اتار لیے، ہمارے ساز و سامان ہمارے چھین لیے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک تہبند پر خالی بدن مکہ کی طرف آیا ہوں، میں جو یہاں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اپنی بیوی کی چادر اوڑھ کر کے آیا ہوں، میں جلدی چلا جا رہا ہوں، پیچھے آتا ہوں اور جلدی جاتا ہوں تاکہ میری بیوی زیادہ دیر تک کے اپنے کھلے بدن کے ساتھ اپنی جھوپڑی میں نہ رہے۔ میں محنت کر رہا ہوں، مدینے کے بازاروں میں جا رہا ہوں، پھر رہا ہوں، کچھ اسباب مہیا ہوں گے، اس کے بعد یا رسول اللہ کپڑے خریدوں گا، پھر میں سوچا تھا آپ کی مجلس میں حاضر ہوں گا۔
صحابہ کی تو یہ کیفیت تھی تو وہ کہاں سے ولیمہ کرتے. آج کپڑے پر کپڑا ہے، چادر پر چادر ہے، لباس پر لباس ہے، جوڑے پر جوڑے ہے، لیکن میرے بھائیو بزرگوں حساب دینا ہوگا. اگر تم یہ ساری نعمتوں کے باوجود بھی تمہاری اگر نماز چھوٹ جائے گی تو پھر سوچ لو کیا حشر ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا کیے؟ یا رسول اللہ تیار، فجر میں حکم ملا، ظہر میں بکری ذبح کر کے لے آئے. نبی نے اعلان فرمایا، اے لوگو عبد الرحمن بن عوف کا ولیمہ ہے، جاؤ جلدی سے اپنے اپنے گھر سے جو کچھ پکا ہے روٹی سالن لے کر کے آؤ. سالن یہاں ہے، روٹی تم اپنے گھر سے لے آؤ. نبی کے سامنے سب بیٹھتے ہیں صحابہ، ایک بکری ہے، سب لوگ کھا رہے ہیں اور نبی نے فرمایا یہ بابرکت ولیمہ ہے. کیا ہے؟ بابرکت ولیمہ ہے. ایسا اعلان کر دیا جائے تو کہے کہ یہ فقیر کا ولیمہ کون جائے گا؟ چلو عورتیں بھی دھکا دے گے، کیا یہ دعوت دیا ہے؟ یہ فقیر کا ولیمہ ہے، ہم لے کر کے جائیں. صحابہ کرام نے بلا آئے اور بیٹھے ہیں اور کھاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں. رسول اللہ نبی نے فرمایا اس وقت ولو بالشاء اولم بالشاء، اگر ہو سکے تو تم ایک بکری سے ولیمہ کرو. یہاں سے لکھ دیتے ولیمہ مسنونہ. کیا لکھتے ہیں؟ ولیمہ مسنونہ. یہاں سے شروع ہوا. حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار. عرض یہ کرنا تھا صحابہ کو اللہ نے دیا لیکن وہ بدلے نہیں. اللہ دے رہا ہے، دینا چاہ رہا ہے، لیکن وہ لے نہیں رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بیوی بڑی حسین خوبصورت تھی، بڑی حسین خوبصورت تھی. سال کا عرصہ گزرا. ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رات میں سوئے ہوئے تھے، آنکھ کھلی. بیوی سے کہا کہ دیکھو پیاس لگی ہے، ذرا مجھ کو پانی پلاؤ. بیوی اٹھتی ہے اور اٹھ کر کے جاتی ہے. آج کے دور کی طرح نہیں جہاں سو وہیں پانی، جہاں رہو وہیں سب کچھ، ادھر کھاؤ ادھر پانی، ادھر سب کچھ. وہ کیفیت نہیں تھی، ان کو لانا پڑتا تھا باہر سے پانی. حضرت عبد الرحمن بن عوف بول کر کے کروٹ بدلے پھر گہری نیند میں سو گئے. بیوی پانی کا پیالہ لے کر کے آئی، دیکھو شوہر سو رہا ہے تو فوراً وہ کھڑی رہ گئی پانی کا پیالہ لے کر کے. شاید کروٹ بدلیں گے، آنکھ کھلے گی، فوراً دیں گے پانی. کھڑی کی کھڑی رہی، گھنٹوں کھڑی رہ گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف گھنٹوں کے بعد کروٹ بدلیں تو دیکھتے ہیں میری بیوی پانی کا پیالہ لے کر کے کھڑی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھے بیٹھے، بہت خوش ہوں تمہاری اس ادا سے. اللہ اس وقت سے ابھی تک کھڑی ہے. ہاں میں کھڑی ہوں، پتہ نہیں کب آپ کی آنکھ کھلے اور کب آپ مانگ لیں، اسی لیے میں پیالہ لے کر کے حاضر ہوں. اب کیا ہوتی؟ مجھے نیند بھی خراب تو کیا اور تو بھی گدھے ایک طرح سو گیا ہے. ہمیں کو تکلیف، جا اپنے ہی تو خود پی لیا ہے. اسی لیے یہ محبتیں، الفتیں، رحمتیں سب نکل گئی. میاں بیوی میں سب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. لہذا حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے میری بیوی تم بولو کیا چاہتی ہو، کیا چاہتی ہو؟ میں تیرے اس ادا سے بہت خوش ہوں. تم جو چاہو ہم سے ابھی مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں. بیوی کہنے لگی نہ وہ سب مت کہیے، یہ میرا حق ہے، میرا فرض ہے اور آپ کا احسان ہے مجھ پر، اسی لیے میں یہ کوئی بڑا کام نہیں کر دی. ایسے کتنے کام ہم کریں گے، یہ مطالبہ نہیں ہے میری طرف سے کچھ کہ آپ دیجیے اور ہم لیں. بار بار کہہ رہے ہیں. آج کی بیویاں ہوتی کیا، ہاں چلیے صبح تو چلیے شیواجی نگر آئے، اب تو رمضان کا تحفہ ہے ماشاءاللہ، لیکن نہ یہ نہ وہ. حضرت عبد الرحمن بار بار کہتے ہیں تو بیوی کہتی ہے اے عبد الرحمن بن عوف اگر آپ سچے ہیں تو آپ مجھ کو طلاق دے دیجیے، آپ سے میں طلاق مانگتی ہوں. حضرت عبد الرحمن بہت پریشان ہو گئے. اتنی اچھی بیوی جس کے نکاح پر رسول اللہ کی دعائیں مجھ کو ملی ہے، کبھی اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی ہے، کبھی کوئی نافرمانی نہیں ہوئی ہے. میں نے اس کی زندگی کے تمام خیال اور تمام چیزوں کا بہت خیال رکھا ہے، آخر کیوں طلاق مانگ رہی ہے؟ اللہ اکبر. کل کی طلاق مانگ رہی ہے عبد الرحمن بن عوف کی بیوی، سنیے، اور آج کی عورتیں جو مانگ رہی ہے اس کو بھی سنیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے سب کچھ دے سکتا ہوں لیکن طلاق نہیں دے سکتا ہوں. بیوی کہنے لگی پھر آپ اپنے وعدے میں کچے ہیں، خلاف کر رہے ہیں. آپ نے کہا، ہم نے مانگا، آپ کو دینا ہے. اللہ دینا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے صحابہ کا نقشہ بیان فرمایا.
ارے ہم اس کو دینا چاہ رہے تھے، بولو تیری دیوار سونے کی بنا دوں، تیری چھتیں چاندی کی بنا دوں، تیرے فرش کو موتیوں سے جھڑ دوں، تمہارے لیے سیڑھیاں شاندار بنا دوں، تمہارے لیے تخت کو میں اتار دوں جس پر بیٹھو گے اور مسرور ہوگے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں نانا یہ تو فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ تو فنا ہو جائے گی، مرنے کے بعد خالی ہم جائیں گے، مٹی میں دب جائیں گے، یہ کوئی اس کی وقت اور حیثیت نہیں ہے، اس لیے ہم کو وہاں چاہیے یہاں نہیں چاہیے۔ عورت بہت پریشان، حضرت عبد الرحمن بہت پریشان، کہا کہ اچھا رسول اللہ تو ہے نا، چلو دونوں، میں بھی تم بھی چلو، نبی جو کہیں گے اس پر ہم عمل کریں گے، رسول اللہ موجود ہیں، فیصلہ کرائیں گے وہاں پر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رات ہی میں اٹھتے ہیں، بڑی فکر مند ہیں، پیاس کہاں چلی گئی، پیاس کہاں چلی گئی، بھول گئے بیوی کے اس تقاضے پر، اللہ اکبر، بیوی کو لے کر کے چلیں۔ اب تو یہ سب کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نمک تیز تو ایک نہیں 3-4 طلاقیں، دھڑ 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 دھڑ۔ اب پھر ذرا بیوی سناتی ہو کیا میاں ہم کو طلاق دے دیے، تو پھر یہ بندہ پریشان ہوتا ہے، مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے۔ اب کوئی قاری والے ایسے مولوی نکلتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں 1 دیا تھا یا 2 دیا تھا یا 3 دیا تھا، نہیں 3 دیا حضرت، ایک ہی مرتبہ دیا تھا یا الگ الگ دیا تھا، یا تو سے دیا تھا یا تا سے دیا تھا۔ دیکھو کتنے بڑے قاری لوگ، ایسے لوگ ہیں۔ ارے اس کو کیا پتا تا اور تو کیا ہے، اس کو کیا پتا ایک مجلس میں 3 طلاق کی کیا حیثیت ہے اور اس کے کیا شریعت سے ثبوت ہے۔ لیکن اب یہ مولوی کچھ ایسے ہیں، اس کو چکر میں ڈال کر کے ہاں میں کچھ راستہ نکال دیتا ہوں، اگر تا سے دیا تو طلاق نہیں ہوئی، تو سے طلاق پڑتی ہے۔ یہ کہتا واہ بہت اچھے قاری آپ ملے، میں بھی تو تجوید پڑھ کر کے آیا ہوں، میں نے خیال کیا تا ہی سے دیا تھا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج تو طلاق اتنا عام ہو گیا ہے، فیشن ہو گیا ہے، خلا فیشن ہو گیا ہے، لیکن آج طلاق مانگ رہی ہے، طلاق دینے والا طلاق نہیں دے رہا ہے۔ چلو رسول اللہ کی خدمت میں دیکھیں گے فیصلہ، نبی جو فرما دیں گے ہم دونوں اس پر عمل کریں گے۔ رات کی اندھیریوں میں نکلتے ہیں دونوں میاں بیوی۔ حضرت عبد الرحمن بہت پریشان، مالدار ہیں، مدینے میں بڑی اونچی حیثیت اور عزت ہے، اگر ایک بیوی کو چھوڑ دیتے مدینے میں کئی بیویاں ان کو مل جاتی، لیکن نہیں، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہ رہے، جانتے ہیں یہ نیک ہے، پاکیزہ ہے، اس کی نکاح پر رسول اللہ کی دعائیں ملی ہے۔ چلو چلو چلتے ہیں، فکر مندی سے چلتے چلتے ٹھوکر لگتی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف دھڑام سے زمین پر گرتے ہیں۔ زمین پر گرنا تھا، گھٹنے میں خون نکلا اور آپ کو شدید تکلیف ہوئی، اٹھنے میں پریشانی ہوئی۔ بیوی سہارا دیتی ہے، ہاتھوں سے اٹھا کر کے بیٹھاتی ہے، اپنے دوپٹے اور چادر سے اس زخم کو صاف کرتی ہے اور پھر اٹھا کر کے سہارا دے کر کے کہتی ہے اے عبد الرحمن بن عوف چلو واپس گھر چلو، مجھ کو طلاق نہیں چاہیے۔ ہم اور آپ ہوتے کیا کرتے، اچھا گرا کر کے اب طلاق نہیں، اب تو تجھے ہم طلاق ہی دیں گے، واپس تو ہوں گے نہیں۔ کیا زمانہ تھا، کتنے پاکیزہ لوگ تھے میرے بھائیو۔ تب یہ دین آیا ہے، تب یہ شریعتیں آئی ہے، یہ میاں بیوی دونوں کے مل سے یہ دین زندہ ہوا ہے، تب یہ کام چلا ہے آگے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھا کر کے فرمایا انگریز تو اب ملک سے چلا جا رہا ہے، اس کی طاقت کمزور ہو گئی ہے اے الیاس، لیکن ایک طرف مکتب اور مدرسے بند ہو گئے، ختم ہو گئے ہیں، اور ادھر علماء بھی ختم ہو گئے ہیں، لو 2 کام، ایک ہم ذمہ لیتے ہیں، ایک تم ذمہ لے لو۔ کہا فرمائیے حضرت، دونوں بڑے قریب تھے آپس میں، کہا کہ دیکھو میں مدرسے اور مکتب کے نظام کو لے کر کے چلتا ہوں، تو ذرا بڑے بزرگوں کا دین کے خیال رکھو تاکہ موٹی زبان والوں پر کلمہ اس کا چلنا شروع ہو جائے۔ آگے کہاں جاؤں، حکم فرمائیے۔ حضرت کے مشورے سے میوات گئے، بیوی کے سارے زیورات لیے، بیچ کر کے ایک پیسے تھیلی میں لے کر کے میوات کے چوراہے پر بیٹھتے ہیں، اور بیٹھ کر کے گزرنے والے مزدور سے پکڑ کر کے کہتے ہیں کہاں جاتے ہو، کتنے گھنٹے تم کام کرو گے، اس سے زیادہ مزدوری ہم تم کو دیں گے، میرے پاس اس سے کم وقت لگا لو۔ اللہ اکبر، لٹا دیے سب۔ وہ بیوی کیسی تھی کہ جنہوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا۔ آج جا کر کے پوچھو زکات نکالی تم اپنا، نہ یہ تو آپ کا کام ہے، میرا کام پہننا ہے، میرا کام پہننا ہے، یہ کام آپ کا ہے، آپ زکات نکالیے، ہم کیسے نکالیں؟
پورے پورے زیورات دے دیتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی لاکھوں کے زیورات، اللہ اکبر، سب کے سب حوالے کر دیتی ہے، جائیے فقراء مساکین بیت المال میں داخل کر دیجئے، اب ہم اسی صفت سے اپنی زندگی گزاریں گے جیسے صحابہ کی بیویاں نے گزاری ہے۔ تب یہ دین آیا ہے۔ عورتوں کا بھی بہت کمال ہے، بہت اس کا حصہ ہے میرے بھائی بزرگوں۔ بنے بنی بریانی ہم کھا رہے ہیں، بنانا ہم کو ضرورت نہیں پڑ رہا، مسئلے بنے بنائے آ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف واپس ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں بتاؤ آخر پہلے طلاق کیوں چاہ رہی تھی اور اب طلاق کیوں نہیں چاہ رہی ہے، بتاؤ۔ وہ بتانا ہے جو آیت کریمہ کے ذریعے سے میں نے یہ بتلایا کہ صحابہ کو اللہ دینا چاہ رہا ہے، یہ لینا نہیں چاہ رہے ہیں۔ کل کی عورتوں کو مل رہا ہے لیکن وہ اس کو پسند بھی نہیں کرتی ہے، پسند نہیں کرتی ہے۔ بیوی کہتی ہے عبد الرحمن بن عوف 1 سال کا عرصہ گزرا میرے تیرے ساتھ میں، جب سے بیوی بن کر کے آئی ہوں تیرے گھر میں، نعمتوں کا فراوانی ہی بڑھتے بڑھتے دیکھ رہا ہوں، گھٹتا کبھی نہیں دیکھ رہا ہوں، ایک دانہ بھی کم نہیں ہو رہا ہے۔ بکریاں ہیں تو بڑھتی جا رہی ہے، اونٹ ہے تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گھوڑے کے کاروبار بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج مصر سے تو ملک شام سے فلسطین سے تیرا سامان آتا رہتا ہے، اتنا بڑھ رہا ہے۔ اور کبھی تم پر جب میں نے غور کیا تو تیرے سر میں کبھی درد بھی میں نے محسوس نہیں کیا، تم نے کبھی شکایت نہیں کی آج میرے سر میں درد ہے، میں اب ڈر رہی ہوں اللہ کیسا مجھ کو شوہر دیا کہ جس کو دنیا میں مال بھی دے رہا ہے، صحت بھی دے رہا ہے، پتہ نہیں کہیں جنت کی ساری نعمتیں تجھ کو دے دے اور کل اس کو جنت سے محروم کر دے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ کسی غریب کے ہاں جا کر کے بسیرا ڈال لوں، اس لیے لگ رہا ہے دولت تجھے مل رہی ہے، کہیں جنت کی ساری نعمتیں نہ مل جائے تجھے دنیا میں اور کل کے لیے ہم کو تم کو اللہ محروم نہ کر دے، اس لیے طلاق مانگ رہی تھی۔ اللہ کل دولت کی وجہ سے طلاق مانگ رہی تھی، آج دولت نہ ہونے کی وجہ سے طلاق مانگ رہا جا رہا، آج خلا اس لیے لیا جا رہا ہے، آج طلاق اس لیے دیا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا اللہ نے ذکر کیا، تعریفیں کی ہے میرے بھائی بزرگوں۔ تو ان لوگوں سے یہ دین یہاں تک کہ پھیلا، انہوں نے نہ جان کو سمجھا، نہ مال کو سمجھا اور نہ کسی چیز کو سمجھا، بلکہ سب کے سب اللہ کے حوالے اور دنیا کو ایک حقیر اور بہت کم تر چیز سمجھ کر کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیے۔ وہ واقعہ اس کے بعد میں سورہ شورى اسی میں ایک آیت بھی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے سواری کا ذکر کیا ہے، سواری کا ذکر کیا ہے اور یہ حکم دیا جب تم چڑھو بیٹھو تو کیا کرو، اس کو پڑھ لیا کرو، اس کو پڑھ لیا کرو۔ پڑھنے کا حکم دیا، سننے کا حکم نہیں دیا ہے، گاڑی کو پڑھانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ لوگ لگا لیتے ہیں نا وہ سب غلط، پہلے بھی بتایا ایسی حرکتیں نہیں کرنا۔ سبحان الذی سخر لنا کا اسی سورۃ پاک میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک سورۃ الدخان ہے، اس سورت کی بڑی فضیلت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کے دن اس کو پڑھ لیا تو سارے دن کے گناہ کو اللہ معاف فرما دے گا، جس مہینے میں پڑھ لیا اللہ اس کے اس مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگر پڑھ کا اس دن اور پڑھ کر کے سویا اور پھر اس کا انتقال ہوا اللہ شہیدوں میں اس کو اٹھائے گا۔ اس آیت کریمہ میں ایک آیت گزری ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ آیت ہے، بہت اچھی آیت ہے، بڑی شاندار۔ حضرت مولانا عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کو جو آدمی روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا، روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا، بعض میں ہے روایت میں جو آدمی صرف 11 مرتبہ پڑھے گا، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو روزی میں فراوانی کرتا چلا جائے گا۔ اس میں اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے پر بہت مہربان، اللہ لطیف بعبادی، اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندے پر، اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء، وہ بغیر سوچے بغیر اس کے وہم و گمان کے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے، وہو القوی العزیز،
اور وہ کیا ہے؟ وہ زبردست ہے اور بہت عزیز ہے اور بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے، لہذا اس کا کوئی وظیفہ اگر اپنے لیے زندگی میں اس کو لاتا ہے تو کیا فرمایا اللہ؟ میں اپنے بندے پر بہت مہربان اور نرمی کرنے والا ہوں، لہذا ہر موقع پر اللہ کی نرمی کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اس آیت کریمہ کو کبھی کبھی پڑھا کرو اور دین میں 11 مرتبہ ضرور پڑھا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ غیب سے روزی عطا فرماتا ہے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا جہنمیوں کا کھانے کا ذکر فرمایا، ان شجرۃ الزقوم طعام نسیم کالمہل یغلی فی البطون۔ ہم کیا تیار کیے وہاں پہ؟ ایسا ڈش، ایسا دسترخوان، اللہ اکبر، ان شجرۃ الزقوم، کانٹے دار کھانا جو پیٹ میں جائے گا اتڑیاں نکل جائے گی، پانی کھولتا ہوا کہ دماغ پر ڈالے تو آدمی کا پورا دماغ کھولنے لگے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام نسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، خون پیپ، یہ سب اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے؟ جہنمیوں کے لیے بنایا ہے، اور اس کا یہی کھانا خوراک ہوگا۔ اس کو ٹھوس کر کے فرشتے اس کو ڈالیں گے، کھلائیں گے، وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بلکہ کہا جائے گا یہی ہے تمہارا کھانا، یہی ہے تمہارا کھانا، اس کے سوا یہاں کچھ بھی نہیں تجھے ملے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام نسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ، پکڑو، ڈالو، اس کو دھکے دے کر کے جہنم میں ڈال دو، کھاتا ہے تو کھائے، نہیں کھاتا ہے تو جانے دو۔ یہ جہنمیوں کا ہے۔ کیا اس کھانے میں سب مسلمان بھی کافر برابر شریک؟ علماء کرام لکھتے ہیں اللہ نے کوئی فرق بیان نہیں فرمایا۔ اللہ چاہے رحم کر دے کلمے کی بنیاد پر تو کچھ فرق ہو سکتا ہے، لیکن جہنمیوں کو جو کھانا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بس یہی ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وہ چیزیں تھی میرے بھائیو بزرگوں جس کو سن کر کے ڈر جاتے تھے صحابہ کرام، اور پھر اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دینا چاہتے تھے اور کچھ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ اپنے آپ کو برابر کیا کرتی تھی؟ پیش کرتی تھی، یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، کیا حکم ہے؟ وہ واقعہ جس کا انتظار آپ کو کل سے ہے، ماشاءاللہ کئی لوگ کل پوچھے، پتہ چلا آپ بیدار ہیں، ہوش مند ہیں، افطار کھانے کے بعد بے ہوش نہیں رہتے ہیں بلکہ کل کا سبق بھی یاد رہتا ہے۔ بہت سارے حضرات پوچھیں اور یاد دلائے ہیں، وہ بات آپ چھوڑ دیے ہیں۔ نہیں چھوڑا نہیں، کبھی کبھی دیکھتا ہوں آپ کی دلچسپی کے، آپ کی رغبت، آپ کی توجہ، جب سامعین کی توجہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بولنے والے کے دل میں باتیں بھی ڈالتا ہے، اور وہ چیزیں کیفیت پھر اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے بھلانے والا بھی وہی ہے، یاد دلانے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے وہ واقعہ سنیے، بڑی عجیب و غریب ہے میرے بھائیو بزرگوں۔ آج دنیا کچھ سے کچھ، کہاں سے کہاں کیا کیا کہتی ہے، لیکن دیکھو رونے گڑ گڑانے اللہ سے مانگنے پر اللہ دنیا کے نظام کو بھی بدل کر کے رکھ دیتا ہے۔ نبی نے اعلان فرمایا غزوہ احد میں لوگ شریک ہوئے، اپنے اپنے آپ کو سب کچھ پیش کیے، جس کو جتنی حیثیت تھی، ہر موقع پر جب بھی کوئی اعلان جہاد اور جنگ کے لیے ہو صحابہ پیش کر دیتے تھے اپنے آپ کو، چاہے بدر کا ہو، غزوہ احد ہو، چاہے غزوہ تبوک ہو، چاہے غزوہ خندق ہو، غزوہ بنی مستلق ہو، کوئی بھی ہو، چاہے چھوٹی جنگ ہو یا بڑی جنگ ہو، صحابہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے۔ ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ ڈھونڈا، تلاش کیا، کچھ بھی نہیں ملا میرے پاس، یا رسول اللہ یہ کپڑا ہمیں لپیٹ کر کے اپنے یہ ننھے منھے معصوم بچے کو لائے، لے لیجئے اس کو، جنگ احد کے موقع پر۔ اللہ اکبر۔ نبی نے فرمایا کیا کروں میں؟ کہا کہ یا رسول اللہ کچھ تو نہیں کر سکتا ہے میرا بچہ، کچھ نہیں کر سکتا ہے، بس ایک ہی ہے تمنا میری کہ آپ جہاں کھڑے ہوں گے اگر دشمن کوئی نشانہ آپ کی طرف لگایا اور تیر پھینکا، یا رسول اللہ آپ زخمی نہ ہو بلکہ میرا بچہ زخمی ہو جائے، بس یہی ہے، لے جائیے، لے جائیے۔ اسلام اتنا آسانی سے نہیں آیا۔ آج ہم جیسے چاہتے ہیں خلط ملط ملا جلا کر کے سر پر ٹوپی ڈال لیے، ہم سمجھتے ہیں پکا مسلمان۔ اتنے لوگ اپنے آپ کو لگا دیے، یا رسول اللہ میرے بچہ سے اتنا کام ہو سکتا ہے، اس کے سوا کچھ بھی میرا بچہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیا تھے یہ جذبات تھے ان کے، جو ہم کچھ دے کر کے اللہ کے ہاں اپنی رضا حاصل کر لے، دین کے کام میں کچھ اپنی قربانیاں پیش کر دیں۔ ایک بڑھیا آئی اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر کے، یا رسول اللہ ایک ہی بیٹا ہے،
ایک ہی بیٹا ہے، یہ بھی جانا چاہ رہا اور میں بھی بھیجنا چاہ رہی ہوں، ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ میں اس کو بھیجنا چاہ رہا ہوں، یہ جانے کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرماتے تھے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو آپ روک دیتے تھے، تم مت جاؤ، تم یہاں رہو، تم خدمت کرو، لیکن جذبات ہے عورت کی، بوڑھی عورت کی، یا رسول اللہ لے جائیے، اس کو لے جائیے تاکہ میرا بھی نام آ جائے۔ جب کل کی ماں کھڑی ہوگی حشر کے میدان میں، کل کی ماں کھڑی ہوگی اور ان کے بچے شہید جب ان کے سامنے ہوں گے، ان کا سر جب اونچا ہوگا اور اللہ فخر سے اس کو بلا رہا ہوگا، وہ عورتوں کی شان ہوگی، یا رسول اللہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا بھی ایک مقام ہو جائے وہاں پر۔ بس اسی لیے تو حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ 4 بیٹے کو کھلا کھلا کر کے، رات میں خیمے میں کھانا پکا پکا کر کے، سامنے دسترخوان پر لگا کر کے لقمہ اپنے ہاتھ سے ایسا کھلاتی ہے جیسا ایک معصوم بچہ ابھی کمسین کو کھلایا جاتا ہے، اور کھلا کر کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتی ہے بیٹا دیکھو کل جنگ ہونے والی ہے، خبردار پیٹھ پھیر کر کے نہیں بھاگنا، اگر بھاگ گیا اور اسلام کی شکست ہوئی تو خون کا دودھ کبھی معاف نہیں کروں گی۔ 4 بیٹے شہید ہو گئے، ہائے ہائے کیسی ماں تھی، آج تو ماں اپنے بچے کو اٹھانا بھی نہیں چاہتی ہے، نہیں بیٹا بہت کام کر کے آیا، سونے دیجئے بھی ہے، ہاں سو جائیں گے، یہ قبر میں سو جائیں گے، اس وقت اٹھانا، اٹھاؤ اپنے گھروں میں، باپ اٹھائے اپنے بچوں کو، خود بھی اٹھے، اس کو احساس دلائے، اپنا بوڑھا باپ کو دیکھ کر کے نوجوان احساس پیدا کرے کہ کیا کر رہا ہے میرا باپ، کہاں جا رہا ہے میرا باپ، کس کو منا رہا ہے میرا باپ۔ اس لیے جب ہم تم پیش کریں گے اپنے گھر والوں کے سامنے تو اسی لائن اور اسی لکیر پر وہ چلیں گے۔ 4 بچے جب شہید ہو گئے تو ماں 4 کی لاش اٹھا اٹھا کر کے رکھتی ہے اور کیا کہتی ہے، بیٹا تم سے بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں، تم نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا، اللہ حق ادا کر دیا۔ بوڑھی عورت اپنے بچے کو حوالے کر دیتی ہے، یا رسول اللہ لے جائیے آپ۔ نبی کے ساتھ یہ نوجوان جاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن ربیع ہیں، ساتھ جاتے ہیں نبی کی خدمت میں، جنگ میں لڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شہادت کے بعد جنگ ختم ہوئی اور سب لوگ واپس آنے لگے، بہت سارے مدینے کی عورتیں کھڑی ہو کر کے منظر کو دیکھ رہی ہیں۔ فتح ہے تو خوشی ہے، اگر شکست ہے تو تھوڑی سی غم ہے، لیکن بزدلی نہیں ہے۔ ایک ہے غم اور ایک ہے بزدلی۔ جس قوم میں دونوں چیزیں آ جائے وہ قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ غم وقتی طور پر میں آئے لیکن بزدل نہیں ہو جانا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو جانا۔ غم کا تو آنا یقینی ہے، لیکن ایک مومن مسلمان کا بزدل ہو جانا، یہ ایمان اور بزدل دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے۔ تو غم تو ہوتے تھے صحابہ کو، لیکن وہ بزدل نہیں ہوتے تھے، ابھی ہتھیار اتر نہیں پاتا تھا کہ دوسرے طرف نکل جاتے تھے۔ جب سب لوگ واپس آنے لگے تو یہ بڑھیا بھی لائن میں کھڑی ہو گئی، بڑھیا کھڑی ہو گئی۔ پردے کے ابھی احکامات ہے لیکن پھر بھی یہ بوڑھی عورت ہے، پردے میں کھڑی ہو جاتی ہے اور باری باری سب سے پوچھتی ہے میرا بیٹا آ رہا یا نہیں آ رہا ہے۔ اکیلے ہے بڑھیا، بیٹا کھلاتا تھا، پانی بھرتا تھا، اس کے نگہبانی کرتا تھا، اس کے دکھ درد میں ساتھ دیتا تھا، وہی ایک اکیلا سہارا تھا دنیا کے اعتبار سے، اور کوئی نہیں تھا۔ ماں کا ممتا ہے، اس کا دل ہے، اس کی کیفیت ہے۔ اے میرے نوجوانوں، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جتنا بھی برا سلوک کر لو، کرنا چاہو دل بھر کر کے، لیکن ماں باپ کے دل میں پھر بھی بچوں کی محبت باقی رہتی ہے۔ ماں کے بیوی کہتی ہے تم سے اسی وقت راضی ہوں گے جب تم اپنے ماں کے دل میرے سامنے لا کر کے رکھ دو۔ ماں کو چیرتا ہے اور ماں کے دل لے کر کے بیوی کو دکھانے کے لیے نوجوان چلتا ہے، لیکن ٹھوکر لگتی ہے اور پھر وہ زمین پر گرتا ہے اور اس کے دل ماں کا بھی زمین پر گر پڑتا ہے۔ آواز آتی ہے اس دل سے بیٹا کہیں تجھ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ اللہ، یہ ہے ماں کی دل، یہ ہے باپ کا دل۔ تم جی بھر کر کے کر لو لیکن اس کے دل میں تیری تڑپ اور محبت باقی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ماں باپ کے دل میں یہ کیفیت ہی پیدا کیا ہے۔ ماں تھی اسی لیے کھڑی ہو جاتی ہے، باری باری پوچھتی ہے میرا بیٹا آ رہا یا نہیں آ رہا ہے۔ جو جانا وہ کچھ خاموشی اختیار کر لیا۔ بڑھیا کی تڑپ دیکھ کر کے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ کہہ دے کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اب وہ نہیں آئے گا، دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن یہ بوڑھی سب سے پوچھتی ہے، پوچھتے پوچھتے باری آتی ہے حضرت محمد الرسول اللہ کی
سلام کے بعد یا رسول اللہ میرا بیٹا آ رہا ہے یا نہیں رہا ہے؟ نبی کی آنکھ سے آنسو کے قطرے جاری ہوتے، بڑھیا کے حالات کو دیکھ کر کے نبی اوپر نیچے دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو ابو بکر پیچھے آ رہے، ان سے پوچھ لینا۔ اللہ اکبر۔ نبی بھی جواب نہیں دے سکے، نبی کی بھی ہمت جواب دے دیا۔ یہاں پر کیا کہیں، بڑھیا کہیں روئے گی، اس کا دل پھٹے گا، اس کا دل ٹکڑا ہوگا، صدمے میں دو چار ہوگی بیٹی کی محبت میں۔ یہ تو دین اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بیٹا کو تو بھیج دیا تھا، لیکن اس کو کیا خبر تھی کہ شہید ہوگا یا زندہ واپس آئے گا؟ لہذا نبی بھی صدمے سے دو چار ہو گئے میرے بھائیوں، اور جواب نہیں دے سکے۔ کہہ دیے کیا، ابو بکر آ رہے ہیں ان سے پوچھ لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق بہت دیر کے بعد آتے ہیں تو بڑھیا پوچھتی ہے، اے ابو بکر میرا بیٹا آ رہا یا نہیں آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق نے بھی تاڑ لیا، اس لیے نبی کے قریب رہتے تھے، معرفت نبوت کا ایک حصہ ملا ہوا تھا۔ پوچھتے ہیں ماں نبی سے پوچھی یا نہیں پوچھی؟ کہا کہ ہاں میں نے نبی سے پوچھا۔ کیا جواب دیے؟ کہا کہ آپ کے بارے میں کہ ابو بکر سے پوچھ لینا۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے نبی جواب نہیں دے سکے، اس لیے نہیں دے سکے، بڑھیا کا دل ٹوٹتا، یہ روتی، غم ہوتا، صدمے سے دو چار ہوتے، اس لیے رسول اللہ نے میری طرف اس بات کو منتقل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں ابھی میں سوچ رہا تھا، کبھی آسمان کو دیکھتا تھا، کبھی بڑھیا کی چہرے کو نظر ڈالتا تھا، کبھی اس کی بات کو سنتا تھا، حالات کا بہت غور سے جائزہ لے رہا تھا، کیا کہوں، ہاں کہوں یا نہ کہوں؟ کہہ دوں کہ شہید ہو گیا، دفن کر کے آ رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھ کر کے آ رہے ہیں، کیا کہوں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اچانک میری زبان سے یہ بات بے ساختہ نکل گئی، انتظار کرو تیرا بیٹا آ رہا ہے، تیرا بیٹا آ رہا ہے۔ کہنا تو بہت آسان ہو گیا، لیکن کیا ہوگا؟ کہنا تو بہت آسان ہے میرے بھائیوں بزرگوں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ انشاءاللہ کل بتاؤں گا کیسے آئے، کس طرح سے آئے، اور پھر اس کی کیا نوعیت بنی۔ نبی دعا کیے، ابو بکر دعا کیے، کیا ہوا، کتنے دن پھر وہ زندہ رہے، انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاؤں گا فلسطین کی تاریخ کیا ہے، بیت المقدس کی تاریخ کیا ہے، صحابہ کا کردار اس کے ساتھ کیا ہے، نبی کا حکم اور پیشین گوئی کیا ہے۔ آج مسلمان کٹ رہے ہیں، آج مسلمان جل رہے ہیں، دشمن جلا رہا ہے، بے آبرو ہو رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا خدا اپنی خدائی کا فیصلہ نہیں کر رہا ہے؟ برما میں ہزاروں قتل ہوئے، آسام میں ہزاروں جلے، فلسطین میں روز قتل شہید ہو رہے ہیں، نہتے مسلمانوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہے اس کے پیچھے راز خدا کا؟ سنیے کل بیت المقدس کی تاریخ، سنیے کل بیت المقدس کی آزادی، کتنی مرتبہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا اور کتنی مرتبہ بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور ابھی تقریباً 53 سال سے یہودیوں کو راج وہاں پر ہے اور اس کے قبضے میں بیت المقدس ہے۔ اب یہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس آئے گی یا نہیں آئے گی؟ کل سنیے، اگر دل میں ایمان اور زندہ آپ ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں سنو میرے بھائیو، ورنہ اخبار میں پڑھ کر کے یہ کہہ دینا بہت آسان ہے وہاں کی حکومت ایسی، اسی لیے برما کے مسلمان قتل کر دیے گئے۔ سوچو اس کے پیچھے کیا راز ہے خدا کا، کیوں ایسا ہو رہا ہے، دنیا میں بے چینی کیوں ہے؟ اس لیے سنیے، اور ایک بات میں کہوں گا، سناؤں گا تو اللہ کی توفیق سے میں، لیکن آپ سے یہ کہوں گا ذرا نوجوانوں کو بلاؤ، نوجوانوں کو دعوت دو اور ان کو یہ پیغام سناؤ، پہنچاؤ، تاکہ ان کو معلوم ہو دنیا کا نقشہ اس وقت کیا ہے، دنیا کے حالات اس وقت کیا ہیں، ان کے سامنے اس وقت میں کیا کردار اسلام کا پیش کرنا ہے۔ اس لیے اپنے اپنے دوستوں کو بھی بلاؤ۔ فون کرتے ہیں نا، ارے یار وہاں بہت اچھی بریانی مل رہی، کب آ رہے ہو؟ ہاں ہاں آ رہا ہوں۔ ہیں کیوں فون کرتے ہو، میسج بھیجتے ہو نا، کیوں بھیجتے ہو؟ اسی لیے ہر ایک آدمی آج بولو، آج یہ ہے عنوان ہے بسم اللہ شاہ مسجد میں، آج تراویح کے بعد، اور اب بالکل کیا ہے، کل ہے پہلی تاخرات ہے، کیا ہے پہلی تاخرات ہے، معلوم ہے کیا حضرت تاخرات کی کیا نئی بات سنا دی ہے؟ تاخرات بھی کوئی ہوتی ہے کیا؟ ہم لوگ تو کچھ پتہ نہیں تاخرات کیا ہے، اس لیے کل پہلی تاخرات ہے۔ بلاؤ اپنے نوجوان دوستوں کو، میسج کرو، موبائل پہ پیغام دو ان کو، آؤ سنو فلسطین بیت المقدس کی تاریخ، اور سنو ایک زندہ ایک دفن شدہ صحابی زندہ کیسے ہوتے ہیں، کس کا اس میں کردار ہے، انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اللہ آپ کو سننے کی توفیق دے، مجھ کو سنانے کی توفیق دے، دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
دوں گا. آئیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار و نافرمان ہیں. اے اللہ ہم سبوں کو معاف کر دیجیے، آئندہ بچنے کی توفیق گناہوں سے عطا فرما دیجیے. رمضان کے بالکل آخری عشرہ ہمارے سر پر کھڑا ہے. اے اللہ 2 عشرے گزر رہے ہیں. اے اللہ مغفرت کے فیصلے تیرے ہاتھ میں ہیں، ہمارے پاس کچھ نیکیاں نہیں ہیں، بس ایک شکل ہے. اے اللہ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے ہم سبوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سبوں کے کیے ہوئے اعمال کو قبول فرما لیجیے، جو رہ گئے اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دی، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجیے. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے. ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے، فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.